ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہیں گے۔ نیوز ٹیلی ویژن کی خصوصی ٹرانسمیشن ہے۔ افغانستان کے اوپر طالبان کا کنٹرول، بہت سارے سوالات، پاور شیئرنگ، آئندہ کی صورتحال، اس پر بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ ہمارے ساتھ صحافی، تجزیہ کار اور یہ مقبول جان صاحب ہمارے ساتھ ہیں۔ بہت شکریہ سر، آپ ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ اسی کے ساتھ ساتھ ارشد یوسف زئی صاحب ہمارے ساتھ ہیں، صحافی ہیں۔ آپ دونوں کا بہت شکریہ۔ اور یہ صاحب، یہ جو کچھ بھی ہوا اور جس تیزی کے ساتھ ہوا، امریکہ بھی اپنی ناکامی کا اعتراف کر رہا ہے، اور پھر خاص طور کے اوپر اشرف غنی کا ملک سے فرار ہو جانا، اس صورتحال کو کس طرح سے دیکھ رہے ہیں؟ سب سے بڑا سوال یہ ہے پاور شیئرنگ کا، کہ حکومت کی جو اس وقت فارمیشن ہے وہ کیسے ہوگی۔ تو میں چاہوں گا ذرا اس کے اوپر ذرا کچھ روشنی ڈالیے گا۔ دیکھیں، پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ پوری کی پوری جنگ طالبان نے اکیلے جیتی ہے۔ کیا کوئی اور طاقت ان کے ساتھ تھا اس پوری جنگ کے جیتنے کے اندر؟ اور پھر آخر میں جس وقت امریکہ کے ساتھ ان کا معاہدہ ہوا ہے اور فروری میں، تو اس کے بعد امریکہ نے مکمل طور پہ کھلی چھٹی دی تھی اس 3,50,000 فوج کو کہ تم جو کچھ کرنا چاہتے ہو تم کر لو، تم طالبان سے لڑ کے جتنا علاقہ فتح کرنا چاہتے ہو کر لو، تاکہ جب تم نیگوسیشن ٹیبل پہ آ کے بیٹھو تو جتنا علاقہ تمہارے پاس ہوگا اس حساب سے آپ پاور شیئرنگ کر لیں گے۔ پاور شیئرنگ فزیکل گراؤنڈ کے اوپر آپ کی پوزیشن کی بنیاد پر ہوتی ہے۔ پاور شیئرنگ خواب میں تو نہیں ہوتی۔ پاور شیئرنگ اس بنیاد پہ تو نہیں ہوتی کہ آپ کے اتنے گھر میں 5 لگے ہیں مردم شماری ہے، اس پہ تو نہیں ہوتی۔ اس پہ تو کرنی ہوتی تو طالبان پہلے دن کر لیتے، اس الیکشن میں حصہ لے لیتے۔ پہلا جو الیکشن تھا حامد کرزئی کا، اس میں 2002 کے اندر وہ حصہ لے لیتے، 2003 کے اندر۔ لیکن وہ اس پر تو متفق تھے ہی نہیں، اس پاور شیئرنگ کے اوپر تو ابھی بھی متفق نہیں ہے وہ۔ ابھی وہ سمجھتے ہیں کہ جو جس گراؤنڈ کا، پہلی بات تو یہ ہے کہ جو پہلا روڈ میپ تھا اس میں کہتا کہ ہم شریعہ لاء کے لیے کام کریں گے۔ پہلا امریکہ کے ساتھ جو ایگریمنٹ ہوا تھا، دوسرا ایگریمنٹ بھی یہ تھا، اسی کی بنیاد کے اوپر تھا۔ تیسرا جو کہتے ہیں کہ ہم انکلوسیو گورنمنٹ بنائیں گے لیکن سپریم لاء جو ہے وہ ہمارا ہوگا، اور وہ اس کے لیے انہوں نے بڑی محنت کی۔ جب وہ امریکن چلے گئے تو امریکہ کہتا تھا، جو بائیڈن نے کہا کہ 3 بنیادی چیزیں ہیں جو ہم اس ملک میں چھوڑے جا رہے ہیں۔ ہم ایک ایسی فوج چھوڑے جا رہے ہیں کہ اس جیسے ٹرینڈ فوج پوری دنیا میں کسی کے پاس نہیں ہے۔ اس کی قلی کھل گئی سب کے سامنے۔ چھوڑے جا رہے ہیں کہ جس کے پاس دنیا میں اس سے بہتر اسلحہ کسی کے پاس نہیں ہے۔ ہم ایک ایسی فوج چھوڑے جا رہے ہیں کہ جس کے پاس لاجسٹک سپورٹ اور سیٹلائٹ سپورٹ دنیا میں کسی کے پاس نہیں ہے۔ اس فوج کی حالت یہ ہوئی ہے کہ ایسے لگتا تھا کہ جیسے جس سے کہتے ہیں نا، وہ اس کے گرتے ہیں، اس کے پٹرول پمپ کے دانے گرتے ہیں نا، میٹر گرتا ہے۔ یہ تو ریت کی دیوار سے زیادہ بھی تیزی کے ساتھ جو ہے وہ گر گئے۔ اور یہ صاحب جی وہی نا۔ اچھا، اب صورتحال یہ ہے کہ طالبان جو ہیں وہ مکمل اچھا، اس دوران طالبان نے، آپ خود سوچیں کہ آپ دیکھیں فروری سے لے کے 1.5 سال موقع دیا پوری کی پوری اس گورنمنٹ کو کہ آپ ہمارے ساتھ نیگوسیشن ٹیبل پہ آؤ۔ 14 آپ خود سوچیں کہ 14 مہینے تک یہ ڈرافٹ کرتے رہے کہ روڈ میپ کیا ہوگا، کیسے ہوگا، اور کوشش کرتے رہے کہ ہم افغانستان پہ زیادہ قبضہ کر لیں، ہم زیادہ طالبان کو ڈیفیٹ دے دیں۔ ہر بندہ انڈیا کو ساتھ ملانے کی کوشش کی، انڈیا بھاگ گیا۔ انڈیا کہتا ہم ٹروپس نہیں لے کے آئیں گے۔ پھر اس دوران طالبان کے ڈپلومیٹک مووز ہوئے، انہوں نے تاجکستان، ازبکستان، ایران، روس، چین، ان سب کے ساتھ تعلقات بنائے۔ اصل ڈپلومیسی کے اندر بھی انہوں نے جس طرح سے کی، وہ بھی دنیا کے سامنے ہے کہ جس طریقے سے ڈپلومیٹک ٹائز کو لیتے ہوئے طالبان آگے بڑھے۔ میں ذرا ارشد یوسف زئی صاحب کی طرف آتا ہوں۔ ارشد صاحب، یہ جو مجھے بتائیے کہ آئندہ کے جو مستقبل کی صورتحال ہے وہ آپ کو کیا نظر آتی ہے یہاں پہ؟ بہت شکریہ جی۔ آپ کے سوال کے جواب میں کہنا چاہوں گا کہ بہت پہلے جب امریکہ سے مذاکرات ابھی شروع نہیں ہوئے تھے بوئے برگڈل کے رہائی کے حوالے سے 2014 میں، اس سے تقریباً 4 سال پہلے افغان طالبان کی ملاقاتیں ہوتی تھی۔ میں بھی بہت سی ملاقاتوں میں شامل رہا، دبئی میں، دوسرے ممالک میں، اور یہ ملاقاتیں اکثر یورپین ملکوں کے اہم لوگوں کے ساتھ ہوتی تھی۔ تو طالبان وہاں پر جس تیاری پریپریشن کے ساتھ آتے تھے اور ان کے پلانز جو ہوتے تھے، ہم اکثر شروع میں جب ڈسکس کرتے تھے ان کے ایجوکیشن پلان، پھر خواتین کی ایجوکیشن کے حوالے سے ان کی باتیں، ان کے اقتصادی پلانز، ان کے ہیلتھ کے حوالے سے جو پلانز وغیرہ تھے، این جی اوز کے ساتھ کام کرنے کے پلانز، تو ان ڈیٹیل ان کے پاس ہر ایک چیز موجود ہوتی تھی۔ میرے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ افغان طالبان کے پاس بہت سی کمیشنز ہیں، انہوں نے ہر ایک اہم کام کے لیے ایک کمیشن بنائی ہوئی ہے، جس طرح میں نے عرض کیا، مختلف کمیشنز کے پھر سربراہان ہیں۔ لیکن ارشد صاحب، آپ کی اسی بات کو میں تھوڑا آگے لے جاتا ہوں کہ اگر یہ تمام جو باتیں آپ بتا رہے ہیں، اس وقت جب افغانستان پر طالبان کا کنٹرول ہے اور آنے والی جو حکومت ہے اس کے حوالے سے بھی بات چیت ہو رہی ہے، تو جو مغربی طاقت ہے ان کی طرف سے اس بات کا خدشہ ظاہر کیا جا رہا ہے کہ ایک بار پھر اگر طالبان کی حکومت قائم ہو جاتی ہے تو جو انسانی حقوق ہیں، جو خواتین کے حقوق ہیں، اس کے اوپر بہت زیادہ آوازیں بلند ہو رہی ہیں کہ ان کا کیا ہوگا؟
جی یہی ایک سیریس ایشو ہے جس کو مزید سیریس بنایا ہے پروپیگنڈا وار نے۔ افغان طالبان اپنے پچھلے دور میں بھی سخت تھے لیکن اتنے نہیں جتنا کہ میڈیا نے ان کو پورٹرے کیا تھا، جتنا کہ غربی ممالک نے بتایا تھا۔ افغان طالبان کے پاس جو تعلیم یا خواتین کے حوالے سے جو پلانز ہیں اس میں سختی ضرور نظر آتی ہے، مطلب پردے کا مکمل انہوں نے کہا کہ ہوگا مکمل پردہ وچ از obvious ان اسلام۔ اس کے بعد کہتے ہیں کہ سیپریٹ ایجوکیشن سسٹم ہوگا، خواتین مطلب مرد اور عورت لڑکے ایک ساتھ نہیں جائیں گے یونیورسٹی وغیرہ۔ ارشد صاحب میں تو قطع یہ ان کلامی کا کی معذرت چاہتا ہوں، ایک میں نے بریک ذرا لینی ہے، وقفہ لینا ہے میں اس کے بعد اس ٹرانسمیشن کو مزید آگے بڑھائیں گے۔ ایک بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد نیو ٹیلی ویژن کی ایک خصوصی ٹرانسمیشن افغانستان کے معاملے کے اوپر ہے، ہمارے ساتھ رہیے گا۔ جو واضح لوگ تھے اکثریت وہ ان کی تھی، نان پشتون ایلیمنٹ کی تھی، مختلف ایتھنک گروپس کو جو ریپرزینٹ کر رہے ہیں۔ اچھی نشست رہی، مجھے پاکستان کا نقطہ نظر پیش کرنے کا موقع ملا اور ان کی توقعات جو پاکستان سے ہیں ان کو سمجھنے کا موقع ملا، اور میں سمجھتا ہوں یہ نشست پر وقت تھی، کیونکہ آپ کے علم میں ہے کہ آج وزیر اعظم نے ایک نیشنل سیکیورٹی کمیٹی کا اجلاس بھی منعقد کیا ہے جس کی وہ صدارت فرمائیں گے۔ تو افغانستان کی صورتحال پر پاکستان کی قیادت، جس میں سیاسی قیادت، عسکری قیادت مل بیٹھ کر مشاورت کرے گی کہ مستقبل میں چیلنجز کیا ہیں اور ان چیلنجز کے اندر اپرچونٹیز کہاں کہاں ہیں اور کیا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ میری ابھی ڈنمارک کے وزیر خارجہ سے بات ہوئی ہے۔ انہیں تشویش تھی، وہ چاہتے تھے کہ کچھ ان کے جو لوگ ہیں ان کی ایمبیسی کے کابل میں اور کچھ لوگ جو ان کے ساتھ کام کرتے رہے ہیں ان کا وہاں سے انخلا ہو سکے۔ مجھے ان کو بتاتے ہوئے یہ خوشی ہوئی کہ ہم نے فیسیلیٹیٹ کیا ہے اور الحمدللہ سیف ایویکویشن ان کے لوگوں کی ہو گئی ہے۔ 380 کے قریب لوگ جو وہ چاہتے تھے وہ پاکستان پہنچ چکے ہیں، اور انشاءاللہ ان کو یہاں سے جو مناسب کارروائی ہے وہ کر کے ان کو ڈنمارک کے لیے روانہ کر دیا جائے گا۔ وہ اس پہ پاکستان کے شکر گزار تھے، اور میں یہ بھی کہتا چلوں کہ کل 2 فلائٹس آئی ہیں اور انشاءاللہ پاکستان پلان کر رہا ہے مزید فلائٹس بھیجنے کے لیے، تاکہ جو وہاں مشنز ہیں یا وہاں میڈیا کے لوگ ہیں یا انٹرنیشنل NGOs ہیں، مختلف انٹرنیشنل آرگنائزیشنز کے نمائندگان ہیں، وہ وہاں سے انخلا چاہتے ہیں، سیف ایگزٹ چاہتے ہیں، تو ہم ان کو فیسیلیٹیٹ کریں۔ پاکستان اپنی کوششیں جاری رکھ رہا ہے۔ ہم نے جو ایکٹیویٹی کی ہے، جو ہم پلان کر رہے ہیں، آج فارن آفس میں ڈپلومیٹک کور کو دعوت بھی دی گئی اور فارن سیکرٹری نے جو ہم کرنے جا رہے ہیں، جو ہم نے کیا ہے اور جو کرنے جا رہے ہیں انہیں اعتماد میں لیا۔ اچھا فارن منسٹر صاحب، ابھی جو افغانستان کی موجودہ صورتحال ہے، پاکستان کی توقعات کیا ہیں انٹرنیشنل کمیونٹی سے، طالبان سے اور وہاں کی سیاسی قیادت سے؟ دیکھیے، پاکستان تو چاہتا ہے انٹرنیشنل کمیونٹی افغانستان کی سچویشن سے انگیج رہے، لا تعلق نہ ہو جائے۔ ہاں، اس وقت کوئی شک نہیں کہ ان کی پہلی ترجیح جو ہے، فطری طور پر پہلی ترجیح ہے کہ وہاں سے سیف